Now, as you see, the panel has been seated. Ladies and gentlemen, welcome to the fourth session of the day, Devolution for Resolution. This session delves into a critical question: how can devolving power to local institutions and communities spark meaningful change in governance and public service? In other words, can giving authority closer to the people truly lead to a revolution in the way our country is managed? To unpack this, we are honored to have a distinguished panel of speakers. First, Khwaja Mohammad Asif, who is a federal minister with extensive experience in policy making and governance at national level. Next, we have Ishrat Hussain, former federal minister and a renowned economist whose insights into institutional reforms have influenced decades of public policy in Pakistan. We are also joined by Ali Chima, who is the Vice Chancellor of LUMS, whose work on governance, education, and policy research has shaped discussion on effective decentralization. From the political arena, we are joined by Mary James Gill, who is a former member of the Provincial Assembly, who will share her experience on grassroots politics and legislative reforms. Finally, adding further depth to the discussion, we have Ahmed Iqbal, who is the current MPA Punjab, who brings practical insights into local governance and the challenges of implementing reforms. Ladies and gentlemen, this promises to be a session of deep reflection and vigorous debate. Please join me in welcoming our panel with a big round of applause. Thank you very much for the introduction. Ladies and gentlemen, welcome to this discussion on devolution. The title of this panel reflects the sense of urgency that this issue demands. The title is Devolution for Revolution. میں پینل کا آغاز کرنے سے پہلے ڈیولوشن کی تھوڑی سی تاریخ پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا. بر صغیر پاک و ہند میں 1882 میں ایک انگریز وائس رائے اس سرزمین پہ قدم رکھتا ہے, اور وہ انگریز وائس رائے کہتا ہے کہ جو یہاں پہ سٹی گورنمنٹس ہیں یا سٹی بورڈز ہیں, ڈسٹرکٹ بورڈز ہیں, وہاں پہ ڈپٹی کمشنر کے نمائندے اپنے شہروں کو, ضلعوں کو, محلوں کو چلاتے تھے. تو لارڈ رپن نے پہلی دفعہ تصور دیا الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس کا, پارٹیسپیٹری گورننس کا, اور ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا اس وقت لوکل سیلف گورنمنٹ کا. اور وہ پھر وہ بیج جو ہے وہ جو لارڈ رپن کا لگایا ہوا ایک وائس رائے نے ایک ہمیں تصور دیا. اس کے بعد پاکستان کی تاریخ پہ آ جائیں تو آپ کو جو 3 بڑی انٹرونشنز ملتی ہیں جس میں اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کیا گیا. پہلے وائس رائے نے کیا, پھر فیلڈ مارشل ایوب خان نے کیا, پھر جنرل ضیاء الحق نے کیا, اور پھر سب سے جو ماضی قریب میں جو ہمیں مثال ملتی ہے 2001 میں جو ڈیولوشن پلان جنرل پرویز مشرف نے دیا. آن دا فلپ سائڈ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ سیاستدان جب جمہوریت بحال ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پنیری ڈکٹیٹر کی لگائی ہوئی ہے, تو اب ہمیں کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے ان اداروں کو بند کرنا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب نے جب لندن میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تو اس میں جو چیزیں انہوں نے کمٹمنٹس کی عوام کے ساتھ وہ بیس تھیں آن دا ایکسپیرینس دیٹ دے ہیڈ 90s کا اور سارا, اور اس میں ایک بڑا پرومس تھا کہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا جائے گا, صوبوں کو خود مختار بنایا جائے گا. اور میں اپنا سوال یہاں پہ چھوڑ دوں گا, خواجہ آصف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس بحث کو آگے لے کے چلیں. 18ویں آئینی ترمیم کی شکل میں وہ چارٹر آف ڈیموکریسی نے عملی جامہ انہوں نے پہنایا پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں نے کنسنسس کے ساتھ. آج ڈکٹیٹر کو گئے ہوئے 15 سال بیت گئے ہیں, اور 18ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد سے لے کے آج تک اگر آپ چاروں صوبوں پہ نظر دوڑائیں تو پنجاب میں صرف پچھلے 15 سالوں میں صرف 2 سال الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس رہیں, سندھ میں 7 سال رہیں, اور اسی طرح 4 سال کے پی میں, اور 5 سال بلوچستان میں, اور اسلام آباد بھی اسی طرح کی تصویر دکھاتا ہے. تو خواجہ آصف صاحب آپ نے قومی اسمبلی میں ابھی اس مدعے کو اٹھایا کہ اور جنگ کی سرخی تھی کہ 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ایک ڈھکوسلہ ہے, اور اب نئے صوبوں کی بھی بات ہو رہی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم پولیٹیشنز خود اختیارات کو
نیچے دینے میں ناکام رہے ہیں؟ اور کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ اب کوئی اوپننگ ہے کہ ڈیولوشن فائنلی اس ملک میں ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. میں یہ سبجیکٹ جو ہے کئی سالوں سے اسمبلی کے فلور پہ پولیٹیکل ڈسکشنز میں ٹی وی پہ بار بار اٹھاتا ہوں، کیونکہ میری یہ بلیف ہے بیسڈ آن مائی ایکسپیرئنس اینڈ بیسڈ آن واٹ ہیز بین ہیپننگ ان پاکستان فار لاسٹ 78 ایئرس، کہ پاکستان کی بقا جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم میں ہے. جب آپ جمہوریت جو ہے گراس روٹ لیول پہ لے کے نہیں جائیں گے، عام آدمی کو محلے اور گلی میں امپاور نہیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ جو ہے وہ پچھلے 78 سال میں کوئی نہیں ہوا. ہمارے یہاں پہ جیسے کہا گیا، عائشہ بخش صاحبہ بیٹھی ہوئی تھیں، سارے الیکشن جو ہے وہ کسی نہ کسی کنٹروورسی کا شکار ہوئے. ریلیٹیولی اسپیکنگ لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہے نا، ان کی اتنی کنٹروورسیز نہ ہوئی جو بھی ہوئی، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی بٹریل ہے کہ 18ویں ترمیم نے ڈیولوشن گارنٹی کی، اور مین سٹیج اس ترمیم کا تھا وہ ڈیولوشن تھی، بٹ اٹ نیور ہیپن. اس لیے میں نے ان کو 2-3 روز پہلے کہا کہ یہ ایک ڈھکوسلہ ہے 18ویں ترمیم. بہت سے لوگوں کو جو ہے برا لگا ہوگا، لیکن میں فیلئر جو ہے پولیٹیشنز کی اس کی مین وجہ بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ انفلوئنس جو ہے بیوروکریسی کا پولیٹیشنز کے اوپر، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. پہلے انفلوئنس ہوتا ہے اور پھر ڈپینڈنس ہو جاتی ہے، اور جب انفلوئنس ہو جائے یا کسی چیز پہ ڈپینڈنس ہو جائے تو پھر کچھ زیادہ دور تک آپ کو نظر نہیں آتا. پھر جو ہے آپ کے گرد و پیش جو حالات ہوتے ہیں، جو موسٹلی جو ہے وہ ان کو کریٹ کیا ہوتا ہے، اس میں کوئی فطری چیز کوئی نہیں ہوتی، وہ چیزیں جو ہے آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں. سیاستدانوں نے اگر اپنی پاور جو ہے انڈر رائٹ کروانی ہے، قانونی اور آئینی اور ایک اس کی سینکٹیٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کرنی ہے، تو جو پاکستانی گلی محلے میں ہیں 25 کروڑ پاکستانی جو ہے ان سے انڈورس کروائیں. اگر آپ ان سے انڈورس نہیں کریں گے تو سیاستدان اسی طرح جو ہے وہ مختلف قسم کی بیوروکریسی کے درمیان جو ہے وہ ایک فٹ بال بنے رہیں گے. کبھی اچکن والی آ جائے گی، کبھی وردی والی آ جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ادارے، لوکل گورنمنٹ کسی کو تھریٹن نہیں کرتی، تمام ادارے جو ہیں اس سے محفوظ رہتے ہیں. لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیوں میری برادری جو ہے وہ غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتی ہے. میرے ساتھ دوسرے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں زیادہ لمبا ٹائم نہیں لوں گا، لیکن میری جو تقریر میں نے کی ہے اور اس کے بعد میں نے ایک پروگرام بھی کیا حامد میر صاحب کے ساتھ اسی موضوع پہ، آپ گنتے جائیں. اور یہ بار بار میں یہ چیز جو آج اس پلیٹ فارم پہ بھی دہرائی گئی کہ ایک آزمودہ نسخہ ہے کہ تینوں بڑے ڈکٹیٹروں نے، ایوب خان، جنرل ضیاء نے اور مشرف نے لوکل گورنمنٹ کا سہارا لیا. کسی سیاسی گورنمنٹ کو 9-9 10-10 سال میسر نہیں ہوئے، ان کو میسر ہوئے، بیکاز وہ پاور جو ہے گراس روٹ لیول تک کسی نہ کسی صورت میں لے گئے. مین انہوں نے جو بھی تھا وہ اپنے ہاتھ میں رکھا، مینپولیشن جو ہے پاور کی یا پالیٹکس کی رکھی، لیکن عام آدمی کو انہوں نے تھوڑا سا احساس ضرور ہونے دیا کہ بھئی ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ ہے. ہم پالیٹیشین جو ہے اس چیز سے بھی جو ہے نا گریز کرتے ہیں. تو یہ میں بڑا
बड़ी अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि एक चीज़ जो है कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, मेरे जैसा आदमी भी समझ लेता है, तो और तो मेरे गिरदो पेश तो बहुत अक्लमंद लोग हैं कि आप अपनी पावर को, अपनी सियासत को अंडरराइट करा सकते हैं बाय बिल्डिंग। आप टैक्सेशन की पावर उनको दें, आप उनको जो है पुलिस या दूसरी पुलिस जो भी इंतज़ामी इख्तियारात हैं उनको दें, उनको जो है सिटी लेवल पे, तहसील लेवल के ऊपर उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दें। आपका जो बजट का प्रॉब्लम्स जो हैं फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे हो सकता है उनमें भी कोई बोझ जो है कम हो, क्योंकि लोगों को जब पता लगेगा मैं वाटर टैक्स देता हूँ और मुझे पानी मिलता है, साफ़ पानी मिलता है, या मैं कोई सैनिटेशन का टैक्स देता हूँ और मेरी गली मोहल्ला जो है साफ़ है। मैं अभी गया हुआ था कोई 1 हफ्ता पहले मोरक्को, तंग गलियां थी फैज शहर की, 3-4 फुट से ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। उसी में वो यूनिवर्सिटी है जो दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है, जो 2 ख्वातीन ने बनाई थी, उसी उन्हीं गलियों के अंदर साफ सुथरी गलियां, कहीं तारें नहीं लटक रही थी, कहीं पे जो है वो कोई गार्बेज नहीं था, और सारा का सारा जो है वो उन्होंने एक अपना एक लोकल गवर्नमेंट का सेटअप जो है इन्वेंट किया हुआ है, इफेक्टिव है, और वो आम आदमी की जो को एक पार्टिसिपेटरी एहसास जरूर दिलाता है। हम यहाँ पे आम आदमी को जो है 25 करोड़ आवाम को जो है उसकी बेशतर जो है तो 2-4-5 लाख बंदे निकाल के बाकी सब को जो है ये कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूँ और मेरा इस मुल्क पे कोई हक है, या मेरी जो विल है, या मेरी जो मर्ज़ी है, या मेरी जो ख्वाहिश है उसका कोई एहतराम है। तो ये मैं किसी पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं अपने आप पे क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मैं 35 साल से पार्लियामेंट में हूँ, और हमारी जो मौजूदा पार्लियामेंट में जो लोग हैं मोस्टली जो है वो जनरल ज़िया की लोकल गवर्नमेंट से जो है ना ग्रेजुएट किया हुआ है, और उससे ग्रेजुएट करके पिछले कोई जिसको क्या कहते हैं कोई बहुत बड़ी तब्दीली जो है हम अपने सिस्टम में नहीं ला सके। ये एक और भी बहुत से बर्निंग इश्यूज हैं जिनकी ज़रूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कोई बर्निंग इशू जो है वो कोई भी नहीं है, और इससे कोई भी थ्रेटन नहीं है। अगर कोई थ्रेटन्ड है तो वो हमारी सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है कि उसके जो इख्तियारात जो हैं वो कटेल होंगे, और वो लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को ट्रांसफ़र होंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रांसफ़र होंगे। अगर डिप्टी कमिश्नर के इख्तियारात कर्टेल होते हैं, वो डिपेंडेंट हो जाता है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट से, या जो है कॉरपोरेशन जो है, मसलन लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे इख्तियारात जो है लोगों को ट्रांसफ़र होते हैं, लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को। वाई ग्रेजुएट? और ये स्टार्ट होगा हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी का। अगर आज से जिस तरह बता रहे थे अहमद कि 200 साल पहले या 150 साल पहले जो है ये चीज़ जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस की, और एक कॉलोनाइजर जो एट हाइट ऑफ इट्स जेनिथ ऑफ इट्स रूल 1 लाख था इस सारे सब कॉन्टिनेंट में, ही फेल्ट सेफ कि मैं एक चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और मुझे उससे कोई थ्रेट नहीं कर सकता, जो है वो चीज़ मुझे थ्रेट नहीं करेगी, और उन्होंने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया। लेकिन हम जो है डीप इनसाइड जो है उससे खौफजदा हैं कि पता नहीं ये हो जाएगा तो किसी शहर में फ़लाँ पार्टी आ जाएगी, किसी यूनियन काउंसिल में फ़लाँ पार्टी आ जाएगी, किसी में कोई और पार्टी आ जाएगी। इसी से सारा कुछ जो है, इस इख्तलाफ से, इस रंग बिरंगी जो है जो पिक्चर आपकी निकलेगी, उससे ही जो जमहूरियत जो है वो पनप सकेगी। यहाँ पे अभी बड़ी खूबसूरत बातें की आयशा बख्श साहिबा ने, मैं सुन रहा था, बड़ी फंडामेंटल बातें हैं, बड़ी फंडामेंटल बातें हैं, और इससे किसी को गैर महफूज होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, फिर मौका मिला तो बात करें। थैंक यू वेरी मच जी। एक बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है, और मैं डॉक्टर अली चीमा साहब को गुफ्तगू में लाना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आपने रिप्रेजेंटेशन पे
کام کیا ہوا ہے, آپ نے لوکل گورنمنٹس پہ بھی پاکستان میں جو اس کی پوری ہسٹری ہے اس کو ٹریس کیا ہوا ہے, اور آپ کا ایکچولی پیپر پڑھ کے ہی میں آپ کا لوکل گورنمنٹ کا مرید بنا تھا آج سے کئی سال پہلے. سو 1200 کے قریب الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں قومی اسمبلی, سینٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیز کو ملا لیں, اور 24 کروڑ کا ملک ہے. کیا اس کی مثال دنیا میں کہیں اور ملتی ہے؟ کیا یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے بغیر یہ نظام چل سکے؟ تھینک یو احمد. آئی تھنک خالد صاحب نے بہت اچھی بات کی اور لوکل گورنمنٹ کا ایک پہلو جوڑا جمہوریت کے ساتھ. بٹ آئی تھنک ایک اس کا بہت فنڈامنٹل چیز ہے کہ ریاست نے سٹیزنز کو کیسے اور کیا ڈیلیور کرنا ہے, اس پہلو میں بھی ہمیں لوکل گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا. تو پاکستان کا جو ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اب ہم ایک لوور مڈل انکم ملک ہیں, لیکن جب آپ ہمارے سوشل ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز دیکھتے ہیں تو وہ ایک لو انکم ملک کی طرح لگتے ہیں. یعنی کہ ہماری کی ایز اے قوم ہماری انکم بہت بڑھ چکی ہوئی ہے, لیکن سٹیزنز جو ہیں وہ ان سروسز سے ابھی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں جو کہ ایک پسماندہ ملک میں ہوتا ہے. مثلاً لوگوں کو صاف پانی نہیں ملتا, لوگوں کو اچھی نکاسی کا نظام نہیں ملتا. ابھی پچھلے پینل پہ ایجوکیشن کی بات ہوئی تو لوگوں کو وہ ایجوکیشن اس یونیورسل طریقے سے نہیں ملتی, اور اس کی ہماری جو قوم ہے اس پہ ایک بہت بڑا افیکٹ آ رہا ہے. پاکستان ہیز ون آف دا ہائیسٹ ریٹس آف اسٹنٹنگ ان دا ورلڈ, اینڈ سرٹنلی فار اٹس انکم لیول وہ اسٹنٹنگ لیولز بہت ہائی ہیں. اور اسٹنٹنگ صرف 1 سال یا 2 سال کا مسئلہ نہیں ہے, اگر وہ اسٹنٹنگ ہو جائے تو اس کے لائف لانگ امپیکٹس ہوتے ہیں. یہ سب چیزوں کا جب آپ نچوڑ نکالتے ہیں تو وہ نچوڑ جا کے ریاست کی فنڈامنٹل سروسز یا سوشل سروس ڈیلیوری کے ساتھ ناتا جڑتا ہے. اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ ملکوں کی تاریخ دیکھیں, جو اب میں بات کر رہا ہوں ایڈوانس ترقی یافتہ ملکوں کی, تو انہوں نے بھی 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے ساتھ اس چیز میں اسٹرگل کی. اگر آپ برطانیہ کو دیکھیں, اور آپ ایک ناولسٹ تھے چارلز ڈکنز, ان کی کتابیں کھول کے دیکھیں تو ان کے معاشرے میں بھی یہی مسائل ہو رہے تھے. اب امریکہ کو دیکھیں ڈیورنگ دا لیٹ 19th سینچری, جس کو وہ گلڈڈ ایج کہتے تھے, جب گروتھ بہت تیزی سے ہو رہی تھی بٹ لوگوں کی, شہریوں کی جو سروسز تھیں اور ان کی جو زندگی پہ امپیکٹ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. تو ان ممالک نے ایسی کیا ریولوشن کی, کیونکہ آپ نے یہ ایک لفظ اس میں انسرٹ کیا ہے احمد صاحب, تو آئی وانٹ ٹو کم ٹو دیٹ. اس چیز کو جب آپ ڈیولپمنٹ کی تاریخ دیکھیں تو اس کو کہا جاتا ہے میونسپل ریولوشن. وہ میونسپل ریولوشن تھا کہ نہ صرف سیاسی نظام کو بلکہ انتظامی نظام کو اور جو آپ کا ٹیکسیشن کا نظام ہے اس کو آپ نے ایسے لوگوں کی شہروں کے اندر اور ضلعوں کے اندر اسٹرکچر کیا کہ اس نے وہ فیول دیا کہ ان ممالک نے اس انکم کو پھر ٹرانسلیٹ کیا انٹو بیٹر سروسز فار دا سٹیزنز اینڈ وہ چیز جو میونسپل ریولوشن کی جو ریاست کے اندر ڈھانچہ ہے اس کو ہم لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں. اس کا ایک پہلو ہے جو خالد صاحب نے بات کی وچ از دا جمہوری پہلو. اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ بیسکلی آپ شہر کو کے سٹیزنز کے ساتھ ایک سروس ڈیلیوری کا کانٹریکٹ کرتے ہیں, جو ہر شہر کی جو گورنمنٹ ہے یا ضلع کی جو گورنمنٹ ہے یا تحصیل لیول پہ بلا لیں, وہ شہریوں سے اس کے لیے ایک ٹیکسیشن لیتی ہے اور اس کو ڈیلیوری دیتی ہے. اس میں ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ وہ جو ڈیلیوری ہے, جو ٹیکس آپ دے رہے ہیں, اس کے اگینسٹ آپ کو ڈیلیوری کیا ملتی ہے وہ بڑی کلیئرلی ان سروسز سے جڑی ہوئی ہے جن کا آگے جا کے لوگوں کی زندگی پہ بہت بڑا افیکٹ ہوگا. یعنی پانی صاف ہو, سینیٹیشن چل رہی ہو, بیسکلی ایجوکیشن کا نظام صحیح ہو, اور آج کل کے معاشرے میں کہوں گا کہ آپ اربن اور رورل انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کر سکیں. خالد صاحب کی جو اسپیچ تھی وہ کراچی کی ایک آگ کے پہلو میں لگی, اور فائر فائٹنگ کا جو نظام ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ لوکل سروس ہے.
میں یہ کہتا ہوں کہ اب اگر آپ لاہور شہر کو دیکھیں تو اب پہلے ہمارے کچھ وہ ہوتے تھے، سیزنز ہوتے تھے. اب ان سیزنز میں ایک سیزن جو ہے وہ پولوشن کا سیزن ہے، ایک سیزن جو ہے وہ اربن فلڈنگ کا سیزن ہے. ان سے ڈیل کرنے کے لیے پھر آپ کو وہ انتظامی ڈھانچہ لوکل گورنمنٹ کا چاہیے. سو لوکل گورنمنٹ از ناٹ جسٹ این ایشو کہ آپ ڈیموکریسی کو کیسے ڈیپن کریں، وہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے، بٹ اس ڈھانچے کے بغیر جو ہے آپ یہ سروسز جو میرے خیال میں اگر واقعی ہم نے ڈیولپڈ، ہم نے اپنی انکم کے لیول سے اپنی سوشل ڈیولپمنٹ کو جوڑنا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے، اس نظام کے بغیر وہ چیز ڈیولپ نہیں ہو سکتی. اب میں ایک چیز کہنا چاہوں گا اور اس پہ میں پھر احمد کو، کہ کرنٹلی وہ ڈھانچہ ہے ہی نہیں. یہ امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے کہ جس طرح اسٹیٹ کا ڈھانچہ بنا ہے، آپ کے ٹیکسز سارے اوپر چلے جاتے ہیں زیادہ تر. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں نے بہت اس پہ کام کیا کہ میں نے ولایت اور امریکہ کی جو ڈیولپمنٹ ٹریجیکٹری تھی اس کا تجزیہ کیا. 1900 میں وہ دونوں ممالک میں جو ٹیکس کی شرح تھی وہ اتنی تھی جو آج پاکستان میں ہے. رائٹ، تو یہ نہیں تھا کہ وہ بڑے ہائی ٹیکس سوسائٹیز وہ بنے ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے بعد اس وقت. لیکن آپ ڈسٹریبیوشن آف ٹیکسز کو دیکھیں تو امریکہ میں 40% ٹیکس، ولایت میں 40% ٹیکس، اور انکم امریکہ میں 60% جو ٹیکس کی شرح تھی وہ لوکل ٹیکسز سے جڑی ہوئی تھی. وہ سینٹرلائز ٹیکسیشن نہیں تھی، وہ لوکل ٹیکسیشن تھی. آپ یہاں پہ دیکھیں تو جو آپ کی لوکل ٹیکسیشن کی شرح ہے وہ کچھ پرسنٹیجز میں سے ہے، بیکاز آپ ساری ٹیکسیشن جو ہے وہ آپ اوپر لے جا چکے ہیں. تو آپ نے جو ریاست کا ڈھانچہ کھڑا کیا ہوا ہے وہ وفاق کے لیول پہ سینٹرلائز ہے اور وہ صوبے کے لیول پہ سینٹرلائز ہے. تو نیچے جو میکنزمز ہیں، چاہے وہ ٹیکس کے میکنزمز ہوں، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کے میکنزمز ہوں، چاہے وہ سروس ڈلیوری کے میکنزمز ہوں، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے اس لیول پہ کہ جہاں پہ وہ جو معاشرے ہیں. مطلب میرے لیے لاہور شہر یا کراچی شہر یا پشاور یا کوئٹہ ایک اینٹی ہے جس میں لوگ اکٹھے ہو کے جیتے ہیں. رائٹ، اٹس اے سوشولوجیکل، اٹس اے ریئل اینٹی. اس اینٹی کے ساتھ کیا ڈھانچہ جڑا ہوا ہے ریاست. اور ون لاسٹ تھنگ، میں امریکہ، آئی اسپینٹ اے ایئر ان دا یو ایس، ڈاکٹر صاحب اسپینٹ مچ مور ٹائم اوور دیئر. امریکہ میں ایک بہت خوبصورت چیز ہے، آپ ہر شہر میں جائیں تو جو سٹیزن اور اس شہر کا ہے اس کے ویریس انسٹیٹیوشنز ہیں کہ ناطا جڑا ہوتا ہے. ٹاؤن ہال کے ساتھ ناطا جڑا ہوتا ہے بیکاز پراپرٹی ٹیکسز جو ہے وہ اسٹیٹ اسکولنگ سسٹم کو فیول کرتے ہیں. ادھر کی اسپورٹس کی جو فیسلٹیز ہیں ان کے ساتھ ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے. سو ایک شہر کا اور ریاست کا ایک لائیو ڈھانچہ ہے. جب میں امریکہ کے شہروں میں سیر کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا، میں لاہوری ہوں، بہت ڈٹا ادھر ہی پلا بڑا، یونیورسٹی بھی ادھر گیا، واپس بھی ادھر کام کرتا ہوں. اور میں سوچتا تھا کہ میرا لاہور کے ساتھ جو واحد تعلق ہے، جو وائڈر لاہور کا جو ڈھانچہ ہے، دیٹ از سمپلی بیکاز آئی وینٹ ٹو کالج ہے. میں گورنمنٹ کالج ادھر گیا اور اس کے بعد میں کچھ گورنمنٹ کے ساتھ کبھی کبھی کام کرتا ہوں. بٹ ایز اے سٹیزن آف لاہور دیر از نو انسٹیٹیوشنل انٹرفیس دیٹ برنگز می اینڈ دس انسٹیٹیوشنل سٹی آف لاہور ٹوگیدر، بیکاز ہم نے کبھی وہ ڈھانچہ کریٹ ہی نہیں کیا. تو شہریت تو ہوئی نہیں، شہریت ادھر ایگزسٹ نہیں کرتی. تو یہ جو لوکل گورنمنٹ کی بحث ہے، یہ بحث صرف جمہوریت کو ڈیپن کرنے کی نہیں ہے، اس کو شہریت کی جو کانسیپٹ ہے اس میں روح پھونکنے والی بات ہے جو آج ہم کریں. شکریہ. پچھلے پینل میں بھی تھینک یو ڈاکٹر چیمہ صاحب، پچھلے پینل میں بھی بات ہوئی، پھر خواجہ صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا جب ہم لوکل گورنمنٹ اور ڈیولوشن کی بات کرتے ہیں کہ اگر سارے کہتے ہیں کہ جی ہاں بہت اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، کنسنسس بھی ہے، تو کیوں نہیں ہوتا؟ اور اس پہ بار بار یہ بات آتی ہے کچھ تو ہماری ذمہ داری ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، پولیٹیکل ایلیٹ کی، بٹ
بار بار بیوروکریسی کا ذکر ہوتا ہے کہ جی بیوروکریسی جو ہے وہ بھی اس نظام کے خلاف ہے، اس کو وہ یہ راستہ دکھاتی ہے سیاستدانوں کو. اب ہم دیکھتے ہی ہیں کہ پاکستان کہنے کو تو 3 ٹیئر سٹرکچر ہے، ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے اور لوکل گورنمنٹس ہیں. بٹ جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے پاکستان کا، وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ کسی یونٹری ماڈل کا سسٹم ہے کہ ایک فیڈرل سروس ہے، وہ فیڈرل سروس چاروں صوبوں کو بھی چیف سیکرٹریز وہاں سے جاتے ہیں، وہ فیڈرل سروس جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ سیکرٹریز بھی وہی ہوتے ہیں، ڈپٹی کمشنرز بھی اس کے ہوتے ہیں. سو effectively it is controlling horizontally and vertically all 3 tiers of government. اور criticism یہ ہے کہ شاید this system is outdated and it also needs reform and maybe devolution cannot happen without these 2 things happening, کیونکہ انہوں نے پھر اختیارات کو پھر کوشش کرنے کے اوپر چلے جائیں. ڈاکٹر صاحب. تھینک یو احمد. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ریزسٹنس آ رہی ہے، خواجہ صاحب کی بات میں بالکل مانتا ہوں، وہ آ رہی ہے بہت پولیٹیشینس جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں اور بیوروکریٹس جو ان کے ساتھ اپنی پاور لوز کر لیں گے، کہ ان کو یہ ہے کہ میں نے خود یہ کیبنٹ میٹنگز میں، پارلیمنٹری کمیٹی میٹنگز میں سنتے دیکھا ہے کہ جی اب یہ سارے اختیارات جو ہیں اگر لوکل گورنمنٹ کے پاس چلے جائیں گے تو ہم ایم پی ایم این ایز کیا کریں گے؟ ہم اپنی کانسٹیٹیوشن میں جائیں گے تو ہمیں تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں، ہمیں تو کوئی ووٹ بھی نہیں دے گا، کیونکہ ہم ان کے لیے کوئی ڈیلیوری آف سروسز نہیں کر رہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں تعین کرنا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کے اختیارات کیا ہوں گے اور وہ کیا کر سکتے ہیں اور دوسرے کیا کر سکتے ہیں. جب تک یہ کلیئرٹی نہیں ہوگی، اور میں پولیٹیشنز کو بڑی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے 18th امینڈمنٹ کر دی، اور 18th امینڈمنٹ میں ڈیلینیٹ کرتی ہے رسپانسبلٹیز بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اور دا پروونشل گورنمنٹ. وہ کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہے. اس وقت شیڈول میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کام کرے گی، یہ پروونشل گورنمنٹ کام کرے گی. صرف ایک انہوں نے آرٹیکل 140A میں لکھ دیا کہ ایک 3rd ٹیئر بھی ہوگا، لیکن اس میں شیڈول آف فنکشنز اینڈ رسپانسبلٹیز جو لوکل گورنمنٹ کی تھیں وہ ڈیفائن نہیں کی. تو devolution under 18th amendment in my view is incomplete until you delegate the powers, financial, administrative and legislative, to the local governments. That is where the gap is. اور یہ provincial governments نہیں کریں گی. 3 دفعہ پچھلی گورنمنٹ میں لاز آئے ہیں اور وہ لاز جو ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ ہو گئے، علی کو بھی یاد ہوگا، علی نے بھی اس میں حصہ لیا، جہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائی جو الیکٹڈ میئر ہے لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کا، ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہونا چاہیے اور اس کو پاور ہونی چاہیے کہ ایل ڈی اے اس کے پاس ہو، واضح اس کے پاس ہو، ماس ٹرانزٹ اتھارٹی اس کے پاس ہو، جتنی سروس ڈیلیوریز ہیں وہ اس کے پاس ہونی چاہیے، ایجوکیشن اپ ٹو دی ہائی اسکول اس کے پاس ہونا چاہیے، ہیلتھ فیسلٹیز اس کے پاس ہونی چاہیے. دیٹ از اپ ٹو دی لاہور لیول. انٹر ڈسٹرکٹ موومنٹس، انٹر ڈسٹرکٹ فنکشنز جو ہیں، ہائی ویز کنیکٹنگ سیالکوٹ ٹو لاہور یا لاہور ٹو پنڈی، دے شوڈ بی ان دا پروونشل. اریگیشن سسٹم انٹیگریٹڈ ہے، وہ انٹیگریٹڈ سسٹم جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے. یونیورسٹیز جو ہیں وہ فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے. سو یو ڈیلینیٹ دا رسپانسبلٹیز، تو ہر ایک کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ اس کے کیا اختیارات ہیں. اس کے ساتھ پھر آپ نے ان کے ڈیویزبل ٹیکس پول سے جو ایلوکیشن ہے وہ آپ خالی پروونسز کو نہ دیں، آپ پروونشل فائنانس کمیشن بنائیں، اور پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے وہ پیسے دے گا کہ کیونکہ راجن پور اور ڈیرہ غازی خان اور بھاول نگر کے سوشل اور اکنامک انڈیکیٹرز بہت کمزور ہیں. لاہور میں صرف 5% پور رہتے ہیں، وہاں 35-40% پور رہتے ہیں. ان کو زیادہ پیسے دینے چاہیے تاکہ بھی وہ ان کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی جو وہ بہتر ہو سکے. دیٹ از ہاؤ دا پروونشل فائنانس کمیشن شوڈ ورک. اور ڈویزبل ٹیکس پول کا ایک حصہ جو ہے وہ جانا چاہیے.
علی کو پتہ ہے کہ اس نے پراپرٹی ٹیکس پہ بڑا کام کیا ہے, میں نے بھی پراپرٹی ٹیکس پہ کام کیا ہے. آپ اگر پراپرٹی ٹیکس کا پورا نظام جو ہے وہ کراچی, اسلام آباد اور لاہور, فیصل آباد, ملتان, یہ بڑے شہروں کو آپ دے دیں فرام دی پالیسی, اسیسمنٹ, ماڈیفیکیشن, ریٹنگز, ایوری تھنگ, آپ دیکھیے ان کو ایک پیسہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی پروونشل گورنمنٹ کو. سو یو آر ایکچولی موبلائزنگ ریسورسز. ہم کہتے رہتے ہیں نا ہمارا ٹیکس جمع نہیں ہو رہا, آپ ان کو دیجیے پاورز, آپ کے ٹیکس جمع ہو جائیں گے. دیکھیں سب سے بڑی جو اس وقت ہماری ہے ویسٹ اور لیکیجز ہو رہے ہیں. اینڈ آپ نے سول سروس کی بات کی, اینڈ آئی کنفیس ایز سیکٹری پلاننگ ان سندھ گورنمنٹ آئی یوز ٹو چیئر the Provincial Development Party. And in my own exuberance and arrogance, I would approve 500 primary schools in over Sindh, not knowing کہ وہاں ضرورت بھی ہے اسکولوں کی کہ نہیں ہے, وہاں پر ٹیچرز ملیں گے کہ بھی نہیں ملیں گے, وہاں پر اس کا آپریٹنگ بجٹ جو ہوگا وہ اسکول چلانے کا وہ موجود ہوگا کہ نہیں ہوگا. Comes 2003, I go back to Shikarpur, which was the first posting I did as assistant commissioner. اور میں نے کہا یہ بجٹ ڈسکس کر رہے ہیں, آپ مجھے لے جائیں چپکے سے, میں بیٹھوں گا اور میں پوچھوں گا یہ ہو کیا رہا ہے, سنوں گا کہ کیا ہو رہا ہے. ایک کاؤنسلر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے جو یونین کاؤنسل ہے اس میں اسکول نہیں ہے لڑکیوں کا, تو اس بجٹ میں آپ لڑکیوں کا اسکول بنا کے دیں. دوسری یونین کاؤنسلر کا کہتا ہے کہ میرے یونین کاؤنسل میں جو آپ کے ولیج سے بہت نزدیک ہے وہاں اسکول بھی ہے, بلڈنگ بھی ہے, ٹیچر بھی ہے, لڑکیاں کم ہیں, تو آپ یہ کریں کہ وہاں سے اپنے گاؤں سے اور میرے گاؤں کو ایک چھوٹی سی پگڈنڈی یا سڑک بنا دیں تاکہ آپ کی بچیاں آ جائیں یہاں پر. Now how much money have you saved by this kind of discussion which is empowering the local representatives to take decisions for themselves, rather than me sitting down in Lahore or Karachi or Punjab. آپ مجھے بتائیں آپ کے 38 ڈسٹرکٹس ہیں, some of the districts are more than a country. ایک اسکول کا سیکرٹری بیٹھ کر یہاں ان اسکولوں کے ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹس, ان کی پوسٹنگز, ان کی ٹرانسفرز, ان کی انسپیکشن کیسے کر سکتا ہے؟ آپ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی بنائیں, جتنے پبلک اسکول ہیں, پرائیویٹ اسکول ہیں, این جی او کے اسکول ہیں, ان کی سب کی انسپیکشن وہ کرے گا, ان کے وہاں کے اسکول مینجمنٹ کمیٹی کو امپاور کرے گا. آپ دیکھیے کہ یہی جو پیسے آپ خرچ کر رہے ہیں اس سے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا اور اسٹنٹنگ کا اور جو آپ کے پرابلمس ہیں وہ کیسے سالو نہیں ہوں گے. یو ہیو ٹو الاؤ دیم ٹو میک دا ڈیسیشنز ایٹ دیئر لیول. تیسری بات, میں خواجہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. وہ شکارپور وچ واز دی فرسٹ پوسٹنگ آئی ڈیڈ ایز اسسٹنٹ کمشنر, اور میں نے کہا یہ بجٹ ڈسکس کر رہے ہیں, آپ مجھے لے جائیں چپکے سے, میں بیٹھوں گا اور میں پوچھوں گا یہ ہو کیا رہا ہے, سنوں گا کہ کیا ہو رہا ہے. ایک کاؤنسلر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے جو یونین کاؤنسل ہے اس میں اسکول نہیں ہے لڑکیوں کا, تو اس بجٹ میں آپ لڑکیوں کا اسکول بنا کے دیں. دوسری یونین کاؤنسلر کا کہتا ہے کہ میرے یونین کاؤنسل میں جو آپ کے ولیج سے بہت نزدیک ہے وہاں اسکول بھی ہے, بلڈنگ بھی ہے, ٹیچر بھی ہے, لڑکیاں کم ہیں, تو آپ یہ کریں کہ وہاں سے اپنے گاؤں سے اور میرے گاؤں کو ایک چھوٹی سی پگڈنڈی یا سڑک بنا دیں تاکہ آپ کی بچیاں آ جائیں یہاں پر. Now how much money have you saved by this kind of discussion which is empowering the local representatives to take decisions for themselves, rather than me sitting down in Lahore or Karachi or Punjab. آپ مجھے بتائیں آپ کے 38 ڈسٹرکٹس ہیں, some of the districts are more than a country. ایک اسکول کا سیکرٹری بیٹھ کر یہاں ان اسکولوں کے ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹس, ان کی پوسٹنگز, ان کی ٹرانسفرز, ان کی انسپیکشن کیسے کر سکتا ہے؟ آپ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی بنائیں, جتنے پبلک اسکول ہیں, پرائیویٹ اسکول ہیں, این جی او کے اسکول ہیں, ان کی سب کی انسپیکشن وہ کرے گا, ان کے وہاں کے اسکول مینجمنٹ کمیٹی کو امپاور کرے گا. آپ دیکھیے کہ یہی جو پیسے آپ خرچ کر رہے ہیں اس سے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا اور اسٹنٹنگ کا اور جو آپ کے پرابلمس ہیں وہ کیسے سالو نہیں ہوں گے. یو ہیو ٹو الاؤ دیم
to make the decisions at their level. तीसरी बात, मैं ख्वाजा साहब ने बड़ी अच्छी बातें की. मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरेस्ट है कि एक आदमी की ज़िंदगी में उसको चाहिए कि उसके बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर सकें, जब कोई बीमार हो तो अस्पताल में जा सके, उसको वहाँ पर रोज़गार मिल सके, वहाँ पर वो सड़कें जो हैं और पीने का पानी हो सके, और ये सीवरेज का निज़ाम अच्छा हो. ये तो ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है ना फेडरल गवर्नमेंट करती है. ये अगर ये कर देंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको तो बड़ी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी. ये अली को पता है कि 56% सेटिस्फेक्शन रेट था लोकल गवर्नमेंट से मुशर्रफ साहब की हुकूमत में. उससे पहले इतना सेटिस्फेक्शन रेट नहीं था और उसके बाद नहीं हुआ. क्यों? उन्होंने ये जो आम चीज़ें थी सारी एम्पावर कर दी थी और टू द लोकल गवर्नमेंट्स. अब एक आदमी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि जो आपका जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ है, आपके रिजल्ट्स कितने बड़े हैं, आपके जो और सोशल इंडिकेटर्स जो हैं उससे उसको नहीं है. उसको तो इन चीज़ों की ज़रूरत है. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी इंटरेस्ट में है कि ये अगर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बेहतर करेंगी तो इससे इनका नाम भी होगा, और जो लेवल ऑफ डिससेटिस्फेक्शन है इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी से वो भी ख़त्म हो जाएगा. और आखिरी बात, अगेन ऑन द पॉलिटिकल साइड, क्योंकि अली ने बहुत अच्छी बातें कर दी, मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा था. ख्वाजा साहब, मेरा कहना ये है कि आपने शुरू किया लोकल गवर्नमेंट से. लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम अगर चलता रहता तो लोकल गवर्नमेंट में जो मेयर्स हैं वो फिर मिनिस्टर्स बनते प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स बनते, और आप यही ब्यूरोक्रेट्स को आप अंडर योर थंब रखते, क्योंकि यू वुड हैव बीन मोर कॉम्पिटेंट एंड मोर एक्सपीरियंस बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू द सिस्टम. सो इट इज़ गुड फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज. मुझे चाइना पे काम करने का इत्तेफाक हुआ. मैं आपको बताऊं, 60% ऑफ द एंटायर एक्सपेंडिचर is spent by the local governments, not the provincial governments, not the federal government. और जो मेयर अच्छा होता है उसको फिर वो प्रोविंशियल का गवर्नर बनाते हैं, और प्रोविंशियल गवर्नर जो अच्छा परफॉर्म करता है मेरिट बेस, वो फिर पोलिट ब्यूरो का मेंबर होता है. सो वहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी के सारे रैंक्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस में, और फिर लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो कम्पीट करती हैं कि हमारी लोकल गवर्नमेंट जो है वो बेहतर हो, ताकि मैं एज ए मेयर इसका क्रेडिट लूँ और मैं प्रमोशन पे जाऊँ. मेरिट पे, वहाँ सिफारिश पे नहीं होता कि मैं इसकी सिफारिश लेके आया हूँ. इसलिए तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरेस्ट में भी यही है. और ख्वाजा साहब के होने का मैं यहाँ फ़ायदा उठाना चाहता हूँ कि आपकी जो बदनामी है कि लोग डिससेटिस्फाइड हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी. आपके यहाँ मेरिट के बेसिस पर फेडरल और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स बनेंगे जो ब्यूरोक्रेट्स को काबू कर सकेंगे. तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है और मुल्क के लिए तो बहुत ही बेहतर है. शुक्रिया. थैंक यू सो मच डॉक्टर इशरत साहब. सो ये जब पैनल जब डिज़ाइन हो रहा था तो इसमें इसकी खूबसूरती है कि वी हैव अ स्टॉलवर्ट लाइक ख्वाजा आसिफ साहब, दहाइयों का तजुर्बा है सियासत का. डॉक्टर अली चीमा जो कि एक बड़े पाकिस्तान के, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का एक ऐसा एसेट है कि अगर ये कहीं बाहर होते तो शायद अभी तक इनको कोई नोबेल प्राइज़ मिल गया होता. और डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने सारी ज़िंदगी इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान गुजारी. एंड आई वांट टू शेयर विद द ऑडियंस that he is so passionate about the future of this country, and he is so concerned that even at the age of 84 he speaks like a young man. Last but not the least, my very good friend and a former legislator, also someone जो पाकिस्तान के सबसे पिसे हुए तबके के साथ काम कर रही हैं. मैरी जेम्स गिल पहले एमपीए भी रही हैं और रिसेंटली एक कैंपेन रन कर रही थी, स्वीपर्स आर सुपर हीरोज़. बेसिकली जो आपके बल्दिया के वर्कर्स होते हैं, सैनिटरी वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, जो गटर में उतर के गटर की सफाई करते हैं,
کہ کیسے وہ طبقہ جو ہے وہ ایک سائیکل آف پاورٹی میں پھنسا ہوا ہے اور ان کے بچے بھی اس کام میں اور ان کو تعلیم کی اپرچونیٹیز نہیں, ان کی لائف ایکسپیکٹنسی بہت کم ہے. تو میری آپ کو بلانے کا پرپز یہ تھا کہ یہ ماشاءاللہ ہم سارے یہاں پہ بڑے اچھی گاڑیاں چلاتے ہیں, ہمارے ایشوز بھی لوکل گورنمنٹ کے بڑے ایلیٹسٹ ایشوز ہیں, اچھے نیبرہڈز میں رہتے ہیں. آئی وانٹ یو ٹو برنگ آؤٹ, وہ منظر کشی کریں کہ جس طبقے کے ساتھ آپ کام کرتی ہیں, جن لوگوں کے ساتھ, ان کا پاکستان کیسا ہے. بہت بہت شکریہ احمد بھائی, اور بہت اعزاز کی بات ہے. سچ بگ نیم, سچ چیمپئنز, اینڈ آئی سی یور سیلف ایز چیمپئن آف ڈیولیوشن. اور میں نے جو کچھ سیکھا ہے, آف کورس گراس روٹ پہ کام, کمیونٹی کے ساتھ کام کا تو موقع ملا, لیکن اس پہلو سے دیکھنے کا کہ کیسے ہمارا ہر مسئلہ لوکل گورنمنٹ سے جڑا ہے. اور میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج آپ نے موقع دیا ہے. اور جب ہم بار بار سنتے ہیں جمہوریت بہت خوبصورت لفظ ہے, سننے میں اچھا لگتا ہے, لیکن جمہوریت میں جمہور ہے کوئی, اور وہ جمہور کون ہے؟ وہ جمہور میرے اور آپ کے جیسے 99% لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار ہو, ہمارے پاس طاقت ہو. اور جب ہم ڈیولوشن کی بات کرتے ہیں تو کل جب میری احمد بھائی سے فون پہ بات ہوئی, اینڈ آئی اسٹارٹڈ تھنکنگ کہ فرق کیا ہے, جمہوریت میں ڈیولوشن کی کیا اہمیت ہے, اور کیا میرے جیسے عام انسان کی زندگی میں بھی عام نہیں ہوں, اور میری ڈیفینیشن بہت واضح ہے کہ اگر میں منرل واٹر کی بوتل افورڈ کر سکتی ہوں, میں پانی پینے کے لیے ایک بوٹل واٹر استعمال کر رہی ہوں, تو میں وہ 1% میں شامل ہوں, کیونکہ ایک بڑا طبقہ ہے, ایک بڑا نمبر ہے جو صرف پینے کے صاف پانی سے محروم ہے. اور ڈیولوشن کیا فرق ڈالے گی؟ ہم بہت بات سنتے ہیں, بہت ٹیکنیکل ہم باتیں سنتے ہیں, انتظامی ڈھانچہ ہے, ٹیئرز ہیں, یہ 3rd ٹیئر ہے, یہ آئین ہے, اس آئین میں یہ لکھا ہے, ہمیں اختیار دینا ہے. پولیٹیشنز کی جب بھی بات سنیں, جب بھی کسی ایسی جگہ پر بات ہو, ہم نے اس سے پہلے بھی ایک پینل دیکھا, تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جمہور اپنا حق تب مانگے جب پولیٹیشنز کے پاس کچھ ہو, اور پولیٹیشنز یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے پاس کچھ دینے کو ہے, ہم با اختیار ہیں. وہ طاقت, جب میں علم سیاسیات کی طالب علم ہوں اور بہت جوانی میں جب یہ جوش تھا کہ جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہے, عوام ہے طاقت کا سرچشمہ, تو پھر یہ سوچنا پڑا کہ عوام کون ہے, اور اگر پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھنا ہے تو طاقت کس کے پاس ہے. تو طاقت کا سرچشمہ اگر عوام ہے, تو جو یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے, طاقت ہمارے پاس نہیں ہے, تو ہم کس سے طاقت مانگیں؟ وہ طاقت جس کو حاصل کرنے کے لیے انسانی تاریخ نے کوئی 5000 سال کا سفر ہے. جب ہم 5000 سال پہلے جب سویلائزیشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا, ایک بادشاہ کی رعایا تھی, اور وہ بادشاہ ایک ڈیوائن کنگشپ کا کانسیپٹ تھا. وہ بادشاہ نائب ہوا کرتا تھا خدا کا زمین پر, اور اس کے پاس کل اختیار تھا. اس کا دل کرتا, اس کا موڈ اچھا ہوتا, جس کو مرضی رعایا میں سے کسی کو دے دیتا, اس کا موڈ خراب ہوتا تو کسی کا سر قلم کرا دیتا. تو انسانی تاریخ میں انسانوں نے رعایا سے لے کر شہری کا سفر بہت قربانی کے ساتھ اور بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے. اور آج ہماری یہ لڑائی, ہماری یہ جنگ, یا ہماری جو درخواست ہے وہ ان طاقتور طبقوں سے یہ ہے کہ ہمیں اس جمہوریت میں, جس میں جمہور ہم ہیں, اس میں کوئی حصہ ملے. اور وہ فرق صرف ایک چیز پیدا کرتی ہے کہ یہ ہمیں حق کیوں چاہیے. ہمیں اس شہریت میں, اس جمہور میں حق صرف ڈگنیٹی اور ہیوملیشن کے فرق کو ختم کرنے کے لیے چاہیے. ایک باعزت زندگی گزارنا ڈیولوشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر یہ دیکھا جائے کہ میرا ریاست کے ساتھ, کسی بھی ریاستی ادارے کے ساتھ ایک عام شہری کے طور پہ جو تعلق ہے وہ کس طرح کا ہے, سڑک گزرنے سے لے کر سڑک فٹ پاتھ پہ چلنے تک, ہسپتال میں جانے سے لے کر کسی اسکول میں جانے تک, تھانے میں جانے سے لے کر کسی پٹوار خانے میں جانے تک, کچہری میں جانے تک, ہر ریاستی انٹریکشن میں کیا میرے ساتھ, کیا میں ایک باعزت شہری محسوس کرتا ہوں؟ کیا مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک باوقار شہری ہوں؟ آرٹیکل 14 کہتا ہے کہ
ڈگنیٹی آف مین جو ہے وہ ناقابل تسخین ہے, انکویشچنیبل ہے, لیکن ڈگنیٹی آف مین یا ڈگنیٹی آف سٹیزن شپ کا ڈائریکٹلی تعلق ہے اس بات سے کہ کیا میرا حق, کیا وہ طاقت کا مرکز میری دہلیز پر ہے. اور اس کے لیے یقینی طور پر احمد صاحب بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ جو ایک تصور, یہ خیال, اس کی جو منظر کشی جس طرح سے کی ہے انہوں نے کہ جو دہلیز ہے ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اسے جو سروسز ہیں, جن سروسز کی بات کر رہے ہیں وہ میرے لیے ریاست کے ساتھ ایک تعلق ہے. چیمہ صاحب نے بھی کہا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میرا تعلق تو جیسے ہی میں گھر سے نکلتی ہوں مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس گاڑی نہیں ہوگی تو میں کیسے جاؤں گی. میری والدہ موجود ہیں, وہ 46 سال, اور مجھے یہ سمجھنے میں بہت مدد ملی. 46 سال کی عمر میں وہ پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا. مائی فادر وڈیو آل کائنڈ آف سپورٹ. اور جب وہ گئیں وہ بالکل ایک ہاؤس وائف تھیں, کبھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا. شی ہیڈ نو اسکل, نو لینگویج, بٹ شی میڈ ہر وے ان جسٹ 15 ایئرس. اور وہ بغیر کسی خوف کے وہ نکلتی ہیں گھر سے. انہیں پتہ ہے کہ میں نے کام کے لیے جانا ہے, میں یہاں سے جب سڑک کراس کروں گی تو گاڑیاں رک جائیں گی, مجھے لائف کا رسک نہیں ہے. میں اگر مجھے کچھ ہوگا, میں ہاسپٹل جاؤں گی تو مجھے یہ بطور امریکی شہری, نیو یارک کے شہری ہونے کے مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ کیا وہاں پر کسی کی سفارش چاہیے, مجھے کیا رشوت دینا ہوگی کسی کو, یا مجھے بلا امتیاز ایک شہری ہونے کا جو حق ہے میرا باعزت باوقار طریقے سے مجھے ملے گا. مجھے پینے کا صاف پانی چاہیے, کیا اس کے لیے مجھے کسی ایم پی اے کا, کسی ایم این اے کا فون کرانا ہوگا, کیا مجھے, اور میرے سمیت, خواجہ صاحب سمیت, کیا کوئی پاکستانی یا لاہور کا شہری یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ کسی سرکاری ہسپتال کا آپ نے منہ کرنا ہو اور آپ کے ذہن میں پہلا یہ خیال نہ ہو کہ میں اگر سرکاری ہسپتال میں جاؤں تو کوئی واقف ہے وہاں پر؟ کیا کسی جگہ پر جب میں نے سڑک, اگر میرے پاس سائیکل ہے یا میرے پاس سائیکل نہیں ہے تو کیا میں اس جگہ پر میں جا سکتا ہوں؟ تو میرا تعلق جس کمیونٹی سے ہے, میں بھی اس میں, اس کو میں ایلیٹ بلائنڈنس کہتی ہوں. میں بھی, جیسے جب ارشد صاحب نے کہا کہ میں جب ممبر بنی تو میرا خیال تھا کہ لوگ میرے پاس پورے پنجاب سے مسیحی آتے ہیں اور میرے پاس کچھ فنڈز بھی ہیں, لیکن میرے سے کوئی اسکول کا مطالبہ نہیں کرتا. مجھے کہتے ہیں کہ ہمارا قبرستان بنا دیں, ہمارے لیے چرچ بنا دیں, ہماری گلی ٹوٹی ہوئی ہے. اور مجھے یقینی طور پہ غصہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ, انہیں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے. لیکن یہ مجھے وقت لگا یہ سمجھنے میں کہ ایک بڑی آبادی, ایک بڑی تعداد جو ہے, خاص طور پہ مسیحیوں کی جو بڑی تعداد ہے, وہ ایک, ان کے لیے جو ایک سیٹلمنٹ ہے, جو نیبرہڈس ہیں جہاں پر ہم پینے کا صاف پانی تو کیا, ہمارے لیے اس گلی سے گزرنا محال ہے. وہاں پر بارش ہو جائے اور وہاں پر چونکہ بالکل اکثر آبادیاں نالے کے کنارے ہیں, تو اس نالے کے کنارے پر ہو کر جب کوئی فلڈنگ ہوگی یا کوئی ایسی صورتحال ہوگی, وہاں پر مسلسل اس اسمیل کے ساتھ رہنا, اور وہاں پر اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کی پچھلی کی نسلیں بھی اور شاید آپ کی آنے والی کی نسلیں بھی صرف ایک ایسے نفرت انگیز کام سے منسلک ہیں جس پر آج تو ہر گورنمنٹ بہت پرائڈ لیتی ہے کہ صاف شفاف ہمارا ہرا بھرا پنجاب, صفائی جہاں پر نصف مان ہے, لیکن میرے ساتھ وہ چھوٹ چھات کا سلوک, میرے ساتھ وہ تمام, جس کی وجہ سے مجھے ایک لگتا ہے کہ ایک گیٹ وائز نیبرہڈ سے میرا تعلق ہے. تو اس نیبرہڈ کا, اس مینٹالٹی کا میں کیسے مقابلہ کروں ایک باعزت شہریت کے ساتھ, جہاں پر ووٹ لے کر آنا اور مجھے ہر 5 سال کا انتظار کرنا پڑے گا. اور ہم نے ایک بڑی یہ, چونکہ گفتگو جب ہم بات کرتے ہیں کہ حقوق کی بات ہے, بہت آئین یہ کہتا ہے, آئین میں یہ حقوق دیے گئے ہیں, ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہر مسئلے کا حل ہے. تو ہمیں پچھلے 2 سال پہلے ایک اتفاق ہوا 200 NA 127 کا, اینڈ آئی ایم جسٹ پٹنگ اٹ ایز اے کیس اسٹڈی, جو احمد بھائی نے بات کی کہ منظر کشی اگر کرنی ہو ان مسائل کی, تو ہمارا بھی جو ایک, اور میں کرسچن کمیونٹی کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ پورسٹ کمیونٹی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے مائنورٹیز میں سے. اور NA 127 بڑا دلچسپ تھا کیونکہ
جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین تھے, کو چیئرمین, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لاہور سے الیکشن لڑیں گے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہمیں سمجھ آتی تھی کہ وہاں پر 60,000 مسیحی ووٹ ہے, کوئی 500,000 ووٹرز ہیں, جن میں 60,000 جو ووٹرز ہیں وہ ان کا کلیدی کردار ہوگا. اور ہر پاکستانی کی طرح یا ہر سیاسی جماعت کے کارکن کی طرح یہ عام خیال ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ ایک ظاہر ہے کہ سیکولر جماعت سمجھی جاتی ہے, اور مسیحیوں کا رجحان اس طرف ہے, اور جو مسائل ہیں, جو مطالبات ہیں, وہ بڑے ہی آئینی نوعیت کے ہیں. مثلا ہم اکثر مطالبہ سنتے ہیں کہ صدر وزیر اعظم بننے کا حق دیا جائے, آئین میں 11 اگست کی تقریر شامل کی جائے, اور بہت سے ایسے مسائل جن پر ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ یہ اقلیتوں کے مسائل ہیں. تو ہم نے ایک سروے کنڈکٹ کیا اور ہم نے کوئی 8,000 سے زائد اس 127 کے کوئی 15 مسیحی نیبرہڈ سے بات کی. ان کے ہم نے پوچھا, اور بہت سادہ سوال تھے کہ کیا آپ سیاست میں ووٹ کا حق رکھتے ہیں. اور چونکہ جمہور کے پاس اب وقت کی بھی کمی ہے, لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ جب ہم مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں تو اس کے لیے جاننا, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا ان مسائل کو دیکھنے کا لینس کیا ہے. کیا وہ لینس ہے جس میں میں اس جگہ پر بیٹھ کر, ایک اچھے علاقے میں بیٹھ کر اس میٹرو بس کو جنگلہ بس کہہ سکتی ہوں, کیونکہ جس نیبرہڈ سے میری گاڑی نکلتی ہے وہاں پر تو کوئی بمپس نہیں ہے, وہاں پر چلنا بھی آسان ہے, وہاں پہ ٹرانسپورٹ کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے, اور اس لیے پبلک ٹرانسپورٹ یا صفائی ستھرائی کا نظام یا آبادیوں میں, گلی محلوں کی آبادیوں میں وہ جانا بہت میرے لیے وہاں پر جانا ضروری نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ جب ہم ان مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں تو عام شخص کا مسئلہ وہی ہے جو کہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ بہت بنیادی نوعیت کا ہے کہ ہمیں جو اختیار ہے, جو عام اختیار ہے, جو طاقت کا مرکز ہے, وہ میری محلے میں, میرے نیبرہڈ میں میرے پاس ہونا چاہیے. اور یہ اختیار, یہ پاور آف جو پراکسیمٹی ہے, اس کا بہت بڑا رول ہے اس بات میں کہ جو ڈیولوشن کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں اختیارات صرف دینا, اور یہ اس پر لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ اختیارات ابھی تک کیوں نہیں دیے جا سکے, لیکن یہ مدعا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف سیاستدانوں کا یا ایک بیوروکریسی کا معاملہ نہیں ہے. جمہوریت تب تک ایک مکمل جمہوریت نہیں ہے جب تک اس میں عوام کی, جمہور کی نہ صرف شمولیت ہوگی بلکہ اس میں اس کی شراکت بھی ہوگی, اور اس میں کمزور طبقات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا. تھینک یو میری. میں اکنالج کرنا چاہوں گا آڈینس میں فارمر میئر آف لاہور کرنل مبشر جاوید صاحب موجود ہیں, جو ہمارے بلدیاتی تحریک کے, بحالی تحریک کے رہنما تھے. ہم اکٹھے الیکٹ ہوئے تھے لوکل گورنمنٹس میں. اور میری آپ نے جو بات کی وہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ ہم جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں کہ جی میرا لیڈر اچھا یا میرا لیڈر اچھا, کیا وہ جمہوریت ہے؟ یا جمہوریت وہ ہے جو جب آپ لوگوں کے رویے بدلیں گے, اور وہ رویے تب بدلیں گے جب ان کے پاس وہ ٹولز آئیں گے, اور وہ ٹولز تب آئیں گے جب آپ ان کو فیصلہ سازی کا اختیار گراس روٹ پہ دیں گے کہ بھائی یونین کونسل کے 11 کونسلرز بیٹھو, یہ تمہارے پاس پیسے ہیں, اس میں اب فیصلہ کر لو کہ کیا ضروری ہے کیا چیز نہیں ہے, پرائرٹائز کرو. اور وہ ایک ڈیموکریٹک کلچر وہاں سے شاید جنم لے گا, اور ابھی شاید ہم نے وہ سفر شروع بھی نہیں کیا. میں آپ کے حقوق کا تحفظ کروں گا, اور ہمارا پینل جو ہے وہ لیٹ شروع ہوا تھا, میں نے اسٹاپ واچ لگائی ہوئی ہے, تو ہمارے پاس ابھی 14 منٹ ہیں اس پینل کے مزید. آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک سم کویشچنس فرام دا آڈینس. میں آڈینس سے بھی سوال لوں گا, اور میں اینڈ پہ آڈینس کے سامنے ایک سوال بھی رکھوں گا. اور آج کی اس محفل سے چلیں ہم عوام کی رائے بھی لیں گے, لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینلسٹ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جس کا آپ مجھے ایک جملے میں جواب دے دیں. اس وقت بڑی بحث چل رہی ہے جی کہ پاکستان میں نئے صوبے بننے چاہیے اور ایگزسٹنگ پروونسز کو ڈیوائڈ کر دیں. جب آپ ان کی بات سنیں تو
وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جی اختیارات نیچے جائیں. لیکن میرا آپ سب سے باری باری یہ سوال ہے, نیو پروونسز اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ فار امپاورڈ لوکل گورنمنٹس. اور صاحب بہت شکریہ احمد. میں کوشش کروں گا کہ جو مجھے 1 منٹ دیا ہے اس میں, لیکن میں 1-2 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. نئے صوبوں میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ون شوڈ فیل تھریٹنڈ کہ بھئی نئے صوبے بن جائیں گے. تو مجھے یاد ہے آج سے چند سال قبل میں کابل میں گیا تو اشرف غنی صاحب کہنے لگے کہ ہمارے 5-7 صوبے ہوتے تھے کچھ سنگل ڈیجٹ میں, تو اب ہمارے 34 صوبے ہیں. اور اس سے گورننس جو ہے نا وہ بڑی امپروو ہوئی ہے, اور اس سے جو ڈفرینٹ لائک ریشل اور لنگوسٹک اور اس قسم کی جو ڈویژن تھی وہ بھی ڈیلیوٹ ہوئی ہے. تو ایک اس کا ایک بڑا پازیٹیو ایفیکٹ ہے. بہرحال یہ ایک چیز ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 27ویں ترمیم میں 2 چیزیں ڈراپ کی گئیں ٹو کریٹ سپورٹ فار دیٹ امینڈمنٹ. ایک تو اس میں یہی جو ہم بحث کر رہے ہیں, ایک یہ بہت بڑی اس میں شک تھی کہ لوکل گورنمنٹ اور یہ ساری چیزیں جو امپاورڈ اس میں ڈالی جائے, لیکن اعتراضات تھے اینڈ وی ور اسٹرگلنگ ٹو ہیو 2/3 میجورٹی. تو پولیٹیکل جو کنسیڈریشنز جو ہیں انہوں نے اس چیز کو حاوی کر دیا ہمارے اس پہ. دوسرا میں جو ہے وہ آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ سیالکوٹ چھونی اور شہر کے درمیان ایک نالا بھیڑ بہتا ہے. اس نے سیلاب میں بڑی تباہی مچائی. میں نے پچھلے 1-1.5 ہفتے میں یا 2 ہفتوں میں اس کی صفائی کرائی, جو پروونشل گورنمنٹ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی مشینری وغیرہ بھجوائی. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا بھی شکر گزار. اب تک 6000 ٹن جو ہے اس میں سے گند نکل چکا ہے. اب حساب لگائیں, اگر وہاں پہ لوکل گورنمنٹ ہوتی تو شاید یہ 6600 ہوتا یا 800 ہوتا. یہ 4 ڈیجٹ ہائی 4 ڈیجٹ میں جو ہے نا ٹنیج جو ہے نہ ہوتی. یہ میں ایک چھوٹا سا آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اس کے لیے مجھے ایٹ دا ہائیسٹ لیول جو ہے اپروچ کرنا پڑا. بجائے میں اپروچ کرتا میئر کو اپروچ کرتا, ڈپٹی میئر کو اپروچ کرتا, یا اس وارڈ کے جو چیئرمین وغیرہ جو ہیں ان کو اپروچ کرتا, مجھے آئی ہیڈ ٹو اسٹینڈ دیئر. اس نالے پہ میں 3 دن کھڑا رہا, اور اس میں موسٹ ماڈرن مشینری جو ہے پروونشل گورنمنٹ نے پرووائڈ کی. لیکن اگر یہ سسٹم ہو تو وہی چیز جو ہے نا وہ ہمارے نمائندے جو ہیں لوکل گورنمنٹ کے وہی کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ اس کو نرسری ٹریٹ کرنا چاہیے, اس کو ایز اے رائیول جو پروونشل یا فیڈرل لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ایز اے رائیول نہ رکھیں کہ کل میں نہیں ہوں گا تو ہو سکتا ہے میرے شہر سے سیالکوٹ سے کوئی لوکل گورنمنٹ ریپرزینٹیو جو ہے وہ اس مقام کے اوپر پہنچ جائے جس مقام پہ میں پہنچا ہوں, یا مجھ سے پہلے میرے بزرگ پہنچے. تو یہ ایک چیز ہے جس کو ہمیں. دوسرا آپ دیکھیں کہ ساری دنیا ممدانی کو جانتی ہے. وہ سب سے بڑا ثبوت ہے لوکل گورنمنٹ کی پوٹینسی کا کہ اس ملک کے اندر ایک مسلمان جو ہے الیکشن لڑا اس نے, اینڈ ہی تھریٹنڈ دا فیڈرل گورنمنٹ. اس نے واشنگٹن کو اوپنلی تھریٹن کیا اور ایسے ایشوز کو سپورٹ کیا جس کو امریکن گورنمنٹ نہیں سپورٹ کر رہی بلکہ سپانسر کر رہی ہے. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بیسیکلی سپانسرڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس ہے. اس نے اس کو اپوز کیا, اور وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو تھریٹن کیا کہ ہم تمہیں جیتنے نہیں دیں گے, لیکن وہ جیتا. ایک تو یہ سسٹم کی جو اچھائی ہے اس کا ثبوت ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ نیو یارک کا میئر جو ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے پاس پاور ہے, ہی از امپاورڈ. کو وہ لولا لنگڑا جو ہے وہ نہیں ہے میئر جس طرح ہمارے یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ صرف ایک فگ لیف کے طور کے اوپر جو ہے لوکل گورنمنٹ کو ہم نے بنایا ہے. اور امپاورڈ جو ہے یعنی وی آر سو انسیکیور کہ ہم اس کو امپاور نہیں کرنا چاہتے. میئر صاحب سامنے بیٹھے ہیں. Perhaps when he was a mayor,
he was dependent upon bureaucracy or the political leadership of the province, you know. उसके जो इनको पावर होनी चाहिए वो मुयस्सर नहीं थी. तो ये मैं समझता हूँ कि एट द मोमेंट जो पॉलिटिकल डाइस जो है वो लोडेड है इसके अगेंस्ट जो है. लेकिन अगर 27वीं तरमीम में जो हमने प्रपोज किया था, इसके अलावा भी एक दो चीज़ें जो है ड्रॉप की गई, जिसमें नेशनल करिकुलम की बात थी. ये वाइस चांसलर साहब बैठे हुए हैं, मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं निज़ाम साहब. हमने एक नेशनल करिकुलम जो है उसको सपोर्ट किया, बड़ा उसको पुश भी किया कि जो डिस्टॉर्शन 80 की दहाई में हमने एक बेगानी जंग लड़ने के लिए अपनी तारीख में डिस्टॉर्शन की, हमने झूठी, इस वक्त झूठी तारीख पढ़ते हैं. उसका कोई तल्लक नहीं है. के अजीज़ ने किताब लिखी है मर्डर ऑफ हिस्ट्री. अभी यहाँ पे आयशा कह रही थी यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, हमने उसको भी चेंज कर दिया उस दहाई में. फेथ पहले ले आए, यूनिटी बाद में ले गए, क्योंकि फेथ जो है वो खतरे में थी, इसलिए उसको पहले ले आए, या उसको यूज करना था तो इसको उसको पहले ले आए. तो आर्स इज ए हिस्ट्री ऑफ मिसफॉर्च्यून्स एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज. आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं. ये डिस्कशन जो हो रही है, अल्लाह करे ये इसका कोई नतीजा निकले, और जो दो हमने ड्रॉप किए हैं नेशनल करिकुलम क्रिएट करने के लिए, और साथ जो है लोकल गवर्नमेंट एम्पावर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, वो किसी आइंदा आने वाले महीनों में उनके ऊपर अमल दरामद हो सके, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है समेत हमारे थ्रेटन ना महसूस करे. ये हमें एम्पावर करती है लोकल गवर्नमेंट, ये हमें डिसएम्पावर नहीं करती, ये हमें कमज़ोर नहीं करती, बल्कि हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुयस्सर करती है कि कल पॉलिटिकल जो टर्फ है उसके ऊपर इंक्रोचमेंट्स को यही लोग जो है डिफेंड करेंगे. इनके अलावा जो है उसको कोई नहीं. थैंक यू. New provinces or empowered local governments? I think they're solving different problems. If the problem to solve is the one we're discussing, okay, you want to give people better services and you want grassroots democracy, that is not going to be solved by creating more provinces. Provinces जो हैं वो secretariats को आपने proliferate कर, secretariat bureaucracy आप बना रहे हैं, वो फिर 4 सूबों में नहीं होगी, वो जितने मर्जी सूबे ले लें. बट उससे जो शहरियों का मसला है जो यहाँ पे डिस्कस हुआ, या खायद साहब को जो खुद खड़ा होना पड़ा, तो वो फिर 5th प्रोविंस का भी नुमाइंदा खुद खड़ा होकर वो सफाई कराएगा तो होगा. बट मैं एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर दूँ इन लाइन विद जो इरशाद साहब ने बात की ढांचे की. देखिए ये भी एक बहस है और ये सियासतदानों पे आएगी कि लोकल गवर्नमेंट्स ऐसी भी क्रिएट की जा सकती हैं जो सिर्फ अपनी ताकत को बहाल करने के लिए की जाए और वो कोई सर्विस डिलीवरी ना करे. मसलन एक रवाज रहा है यहाँ पे, और अभी रिसेंटली रहा है, कि आप शहर को कंट्रोल करने के लिए शहर का बंटवारा शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको शहर का सियासी कंट्रोल चाहिए. वो लोकल गवर्नमेंट फंक्शनल नहीं होगी. सेक्रेटेरिएट ब्यूरोक्रेसी आप बना रहे हैं, वो फिर 4 सूबों में नहीं होगी, वो जितने मर्जी सूबे ले लें. बट उससे जो शहरियों का मसला है जो यहाँ पे डिस्कस हुआ, या खायद साहब को जो खुद खड़ा होना पड़ा, तो वो फिर 5th प्रोविंस का भी नुमाइंदा खुद खड़ा होकर वो सफाई कराएगा तो होगा. बट मैं एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर दूँ इन लाइन विद जो इरशाद साहब ने बात की ढांचे की. देखिए ये भी एक बहस है और ये सियासतदानों पे आएगी कि लोकल गवर्नमेंट्स ऐसी भी क्रिएट की जा सकती हैं जो सिर्फ अपनी ताकत को बहाल करने के लिए की जाए और वो कोई सर्विस डिलीवरी ना करे. मसलन एक रवाज रहा है यहाँ पे, और अभी रिसेंटली रहा है, कि आप शहर को कंट्रोल करने के लिए शहर का बंटवारा शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको शहर का सियासी कंट्रोल चाहिए. वो लोकल गवर्नमेंट फंक्शनल नहीं होगी, बिकॉज शहर की जो सर्विसेज की ज़रूरत है वो जुड़ी हुई है. यानी कि जो मेन सैनिटेशन लाइन होगी वो तो पूरे शहर के थ्रू जाएगी ना. अगर आप एक शहर को 6 डिफरेंट लोकल गवर्नमेंट्स में तोड़ देंगे ताकि पॉलिटिकल कैप्चर हो सके, तो वो भी चीज़ जो है वो उल्टी पड़ेगी. सो ये जो लोकल गवर्नमेंट की बहस है, ये सिर्फ ये नहीं है कि वो अदारे नीचे बन जाएं
वो बहस ये है कि उनको किस तरह फंक्शनली और पॉलिटिकली और फाइनेंशियली एम्पावर किया जाएगा और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा कैसे बनाया जाएगा ताकि वो शहर और ज़िलों को डिलीवर कर सके। सेम क्वेश्चन, देखिए मेरा तो शॉर्ट आंसर आर्टिकल इस पे आ चुका है, डॉन में मैंने कहा कि प्रोविंसेस को बनाने के लिए you have a very long and convoluted procedures where all the provincial governments have to pass a resolution or two-thirds. At this point of time, I know one province where this will be very difficult. So you are actually having your political capital on something which is not attainable. But on 27th Amendment, Khwaja Sahab jo keh rahe hain, ye agar aap schedule bana dein aur powers define kar dein constitution mein, اس پہ کنسنسس ہو سکتا ہے جیسے 18th امینڈمنٹ پہ ہے. سو پولیٹیکل کیپٹل بھی آپ کا پریزرو ہوگا اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا. دوسری بات, میں نے 18th امینڈمنٹ کے بعد NFC ایوارڈ کے بعد پروونسز کی ایکسپینڈیچر گروتھ دیکھی, وہ سارا ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے, امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے لیکن لوگوں کے کام تو وہی ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ وہی خرچہ ہو رہا ہے جو پہلے ہو رہا تھا. تو آپ اور پرومسز بنا دیں گے, آپ کے ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر اور بڑھ جائیں گے, پھر آپ کہیں گے جی ہمارا ڈیفیسٹ جو ہے ملک کا وہ بڑھ رہا ہے. اس وقت تو آپ کو ڈیفیسٹ کم کرنا ہے. اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ جب میں یہ اپنی کتاب لکھ رہا تھا گورننگ دی انگورنیبل, تو میں نے ایک چھوٹا سا سروے کیا. ایک گاؤں میں گیا, میں نے ان سے پوچھا کہ تم جو لوکل گورنمنٹ کو کہتے ہو کہ بہت اچھی چیز تھی, اس کی فائدہ کیا ہے؟ کہتا ہے سر ہم رات کے 12 بجے بھی کھٹکھٹی کراتے تھے اپنے یونین کاؤنسلر کے یا یونین چیئرمین کے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا ہے, وہ ہمارے ساتھ چل کے ہمارا کام کر دیتا تھا. MP صاحب تو کراچی رہتا ہے, وہ تو کبھی شکل ہی نہیں دکھاتا, اور MNA صاحب تو آتا ہے ہمارا صرف اس وقت جب کہ الیکشن ہوتا ہے. تو ہمیں تو یہ بڑا فائدہ ہے کہ ہمارے جو کام ہیں وہ یہ صاحب جو ہے یونین کاؤنسلر یونین, تو آپ جب بھی جائیں گے پرومسز بنا دیں گے, MPs کی تعداد بڑھ جائے گی, لیکن اس کا بیچارے کا جو وہاں عام آدمی ہے جو اس کا تو کام وہی رہے گا. کوئکلی اس پہ نیو پروونسز ورسز, میرا خیال ہے میرا مقدمہ بہت واضح ہے کہ ہمیں بطور شہری ایک ڈگنیفائڈ لیونگ چاہیے. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم باعزت طور پر یہاں پر زندگی گزار سکیں, اور ہمارا ہر ریاستی جو انٹریکشن ہے وہ باعزت ہو. اور اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ حقیقتاً عوام ہو, تو وہ تبھی ہوگا جب طاقت عوام کے پاس ہوگی, اختیارات ان کے نیبرہڈ تک پہنچیں گے. so consensus, emerging consensus is obviously in the favor of local governments. I would like to take a few questions, آپ کو بھی اس ڈسکشن میں ہم شامل کرنا چاہتے ہیں. بائک ہے کس بائک کون دے گا؟ میں ڈاکٹر نظام الدین ہوں. میں ایک فورم چلا رہا ہوں, فورم فار گڈ گورننس. بیسک آئیڈیا اس کا یہ تھا کہ لوکل گورنمنٹ جب بنائیں گے امپاورڈ, یو ڈونٹ نیڈ پروونسز, بیکاز local government will take care of all the things that we need. The MPs and MNAs will be focused on making legislation, rules and regulation, not in the development sector. Local government is the best way to deal with the problems of Pakistan. کوئی ہاتھ کریں, ایک سیکنڈ ویٹ, پیچھے وہ خاتون کو دیں جو کیمرہ کے پیچھے بیٹھی ہیں, جن کا ہاتھ اوپر ہے سب سے, ادھر مائک. واو, اٹس اے فل ہال ماشاء اللہ. ہم نے پہلے لوکل گورنمنٹ کی تھنک فیسٹ ہمیں دیتا تھا اتوی بیٹھک, اور وہ بھر جاتا تھا. تو اس دفعہ ہم نے کہا کہ ہمیں ہال 1 چاہیے, کیونکہ اب یہ مقدمہ جو ہے اس کو زیادہ لوگوں تک لے کے جانا ہے اور یہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے. جی آپ اپنا تعارف کرائیں اور آپ کا سوال کس سے, یہ بھی ساتھ بتائیے گا, اور کیپ اٹ ویری شارٹ.
سر میرا نام اریج لیاقت ہے اور بڑا اچھا فیونین ہے یہاں پر, ایکڈیمکس بھی ہیں, پولیٹیشین بھی ہیں. بینگ این آرڈنری سٹیزن سوال تو پولیٹیشین سے ہی کرنا چاہیے ہمیں, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں ہمیں IMF کہہ رہا ہے کہ رائٹ سائزنگ کرو, اپنی منسٹریز کو کم کر دو, تو کیا اس پوائنٹ پہ ہم مور پروونسز افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم ڈیولیوشن آف پاور ہی کریں؟ اور ڈیولیوشن آف پاور خواجہ صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی, تب تک نہیں پاسبل جب تک سپریشن آف پاور نہیں آتا, جب تک انسٹیٹیوشنز ایک دوسرے میں انٹروین کرنا نہیں چھوڑ دیتے. اب ایک لیجسلیٹو اسمبلی میں اسمبلیز کے MNA MP جیسے ارشد صاحب نے کہا, کیسے جانے ان کو تو ہمارے مطلب مسئلے, وہ اچھی لیجسلیشن کرتے ہیں یا نہیں ہمیں نہیں پتا, لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ گلی بنانی ہے, سڑک بنانی ہے یا کیا کرنا ہے, جو کہ ایک لوکل گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو آپ کیوں نہیں انہیں کرنے دیتے یہ کام؟ جی مجھے آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. یو ہیو ایکچولی انڈورس واٹ آئی ہیو سیڈ. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ جو کام جو ہے جس کو ساجے اس کو ہی کرنا چاہیے. یہ لوکل گورنمنٹ کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. وے بیک ان دا 60s جب ایوب خان کا دور تھا, وہاں بیسک ڈیموکریسیز کا کانسیپٹ تھا, تو اس میں صبح سویرے ایک ماشکی ہوتا تھا, اس کے ساتھ ایک سویپر ہوتا تھا, اور ساتھ جو ہے بیسک ڈیموکریسیز کا ان گلیوں کو 3-4 کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا تھا جو خود صفائی کرواتے تھے. ہر گھر میں اس وقت پانی کا کنیکشن بھی نہیں ہوتا تھا. ایک گلی کے اندر 2-3 گھر جو کھاتے پیتے ہوتے تھے ان کے پاس پانی کا کنیکشن تھا, بٹ پیپل ور ہیپی ود دیٹ سسٹم. ناٹ دیٹ میں اس گورنمنٹ کو انڈورس نہیں کرتا تھا. مائی فادر واز لیڈر آف اپوزیشن ان دا اسمبلی ایٹ دیٹ ٹائم. تو لیکن اس چیز نے ورک کیا, اور اس کے بعد جنرل ضیاء کے وقت بھی اس چیز نے ورک کیا, اور جنرل مشرف کے وقت پتہ نہیں سمجھ. لیکن میں آپ کو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ 27ویں ترمیم میں جو چیز آئی ہے وہ ایک خوشائند بات ہے کہ شاید ہم ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو دے سکیں. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم اپروچ نہیں کیے جا سکتے, کراچی کی بات ہوئی, سندھ کی بات ہوئی, ہے یہ پرابلم ہے, آلموسٹ 70-80% یہ پرابلم ہے. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, اگر ہم اس کو حل کر سکیں تو جمہوریت جو ہے وہ پنپ سکے گی, مضبوط ہوگی, ہماری فیڈریشن مضبوط ہوگی. سب سے بڑی بات ہے, آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر ہم پروونسز زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس طرح جو ہے آپ ملٹیپل گورنمنٹس جو ہے کریٹ کر رہے ہیں, درجنوں کے حساب سے آپ گورنمنٹس کریٹ کر رہے ہوں گے, لوگوں کو امپاور کر رہے ہوں گے, لوگوں کو طاقت کا احساس ہو رہا ہوگا that power lies with them and not with somebody in اسلام آباد, لاہور اور کوئٹہ اور کراچی اور پشاور. تھینک یو. آئی ٹرائی ٹو بی کوئک. احمد بھائی میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, لیکن ہم سب میں ایک چیز کامن ہے, وہ ہے رائٹ ٹو ووٹ. تو بالکل ایک بیسک سا کویشچن ہے جو کہ سب کے مائنڈ میں بھی ہوگا کہ ہم 5 سال بعد ایک آپ ہمیں رائٹ ٹو ووٹ دیتے ہیں, اور وہ رائٹ ٹو ووٹ ہم جا کے کرتے بھی ہیں, بٹ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں, یہ لوگ گورنمنٹ بنائیں گے اور جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے اس کو آپ جو ہے نا الیکٹ نہیں کریں گے. تو کویشچن میرا یہ ہے کہ اگر آپ 5 سال بعد صرف الیکشن اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایک ایونٹ ہوگا اور ووٹ کی کوئی قدر نہیں ہوگی, تو پھر یہ پروونس لیول پہ, فیڈرل لیول پہ اس لوکل گورنمنٹ کو نیچے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی سو آئی نو دیر آر بہت انٹرسٹ ہے اس ہال میں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ آئے. خواجہ صاحب کا خصوصی شکریہ جو سیالکوٹ ویکینڈ چھوڑ کے لاہور آئے, وچ از اے سیکرڈ ڈے فار ہیم ان ہز کانسٹیچوئنسی. ڈاکٹر علی چیمہ صاحب کا, ڈاکٹر ارشد حسین صاحب کا, آپ کراچی سے آئے, اور میری آپ کا بہت شکریہ. میں آخر میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ بہت بات ہوئی جی MNA اور MPAs اس کے خلاف ہے. تو پنجاب اسمبلی کے 106 MPAs نے پنجاب لوکل گورنمنٹ کوکس بنایا, جس میں PMLN, پاکستان تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, PMLQ, ہم سب کوکس میں اکٹھے بیٹھے, بیکاز سب ممبرز کا خیال تھا کہ اس ملک میں لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے. پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک قرارداد پاس کی پنجاب اسمبلی میں, اور یہ مطالبہ کیا قومی اسمبلی اور سینٹ سے
کہ آپ آئین میں ترمیم کر کے لوکل گورنمنٹس کا ایک مستقل چیپٹر کا اندراج کریں. تو میں اس ایوان کے سامنے بھی یہ ریزولوشن رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سب اس پینل ڈسکشن کا حصہ بن جائیں. کیا سینٹ اور قومی اسمبلی آئینی ترمیم کر کے کیا آپ کے خیال میں اس کو لوکل گورنمنٹ کو پاکستان کے آئین میں ایک مستقل گارنٹی آئین میں ترمیم کر کے لوکل گورنمنٹ کا چیپٹر کا اضافہ ہونا چاہیے؟ جو اس کے حق میں وہ ہاں کہیں, جو اس کے حق میں وہ ہاں کہیں, جو اس کے حق میں نہیں ہے وہ نہ کہیں. فیصلہ ہاں والوں کے حق میں.